فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب إلى آخر الآية. وقال تعالى في موضع آخر: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلج على المغيبات فإن الشيطان يجري مجرى الدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت للمتحابين خيرا من النكاح، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور عزیز طلبہ، ان کو یہاں بٹھانا نہیں، یہاں سب کہیں گے بچہ قاری صاحب ان کو یہاں بٹھانا. عوام آئیں تو ذرا عوام کو بھی موقع دینا نہیں، پھر وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. وہاں ہٹو اور تھوڑا پیچھے، تمہیں بیٹھو پیچھے. حسن تمہیں پیچھے بیٹھو. اے فرقان پیچھے بیٹھو. جی، اور سے سننا، سونا نہیں اور ادھر ادھر کی حرکتیں نہیں کرنا. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور عزیز طلبہ، آج کی اس سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں ایک بہت ہی حساس مسئلہ جو بزرگان دین محسوس کر رہے ہیں، اور بہت ہی زیادہ تیزی سے آئے دن پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور وہ مسئلہ بہت ہی زیادہ مشکل سے مشکل تر بنتا ہوا جا رہا ہے. آپس میں لڑکے لڑکیوں کا آپس میں شادی سے پہلے، میرج سے پہلے، نکاح سے پہلے
نامناسب تعلقات کا، روابط کے آپس میں قائم کرنے کا جو ایک حساس مسئلہ بنا ہوا ہے، اس کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کا منشا ہے۔ نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے لیو انڈیشن کے نام پر جو تعلقات آپس میں قائم کیے جا رہے ہیں، ملک کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، بڑے بڑے کمپنیوں میں، ہاسٹلوں میں، کہ شادی سے پہلے جس کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنا ہے اس کو سمجھ کر، اس کو جانچ کر، اس کے اخلاق کو پرکھ کر دیکھیں، پھر اس کے بعد نکاح کا تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے نام پر جو تعلقات نامناسب حرکتیں ہو رہی ہیں اس کو بیان کرنا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ اس طرح پھیلتا ہوا جا رہا ہے کہ بہت سارے مسلمان اس کو ناجائز بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کو غلط سمجھنا بھی چھوڑ دیے ہیں۔ ایک جائز تصور ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ سمجھتا ہوا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ۔ اللہ نے دنیا میں انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے بہت ساری چیزوں کو مزین کیا، خوبصورت بنا کر کے پیش کیا ہے۔ حب الشہوات من النساء، کئی چیزیں اس کے سامنے مزین ہیں، آراستہ ہیں، دل دادہ ہیں، اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، جس سے فطری طور پر اس کی چاہت، اس کی دلچسپی ہوتی ہے، اور اللہ نے وہ چیز فطرت میں رکھا ہوا ہے۔ فطری طور پر جس کی طرف میلان، جس کی طرف دلچسپی، جس کی طرف توجہ ہوتی ہے، ان میں دنیا کی چیزیں، اچھی اچھی چیزیں، قیمتی قیمتی چیزیں، جن میں عورت بھی شامل ہے، لڑکی بھی شامل ہے، خواتین بھی شامل ہے۔ خاتون سے، عورت سے محبت ہونا یہ بھی ایک فطری ہے۔ لیکن یہ محبت جو انسان کے اندر ہوتی ہے فطری طور پر، یہ محبت کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک جائز محبت اور ایک ہے ناجائز محبت۔ اور انسان میں محبت کا پایا جانا انتہائی ضروری، کیونکہ وہ فطری چیز ہے۔ کوئی ہٹا ہوا آدمی ہی ہوگا، کوئی پھرا ہوا آدمی ہی ہوگا جس کے اندر کسی سے محبت نہیں، یا کوئی اس سے محبت نہ کرتا ہوگا، کیونکہ اللہ نے لفظ انسان کے اندر ہی محبت رکھی ہوئی ہے۔ لفظ انسان یہ انسیت سے مشتق ہے، اور انسیت کا معنی محبت کے ہے۔
اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا خیر فی ما لا یولف ولا یألف، اس شخص میں کسی قسم کی بھلائی، کسی قسم کا خیر نہیں ہے جس سے کوئی محبت نہ کرے اور نہ ہی وہ کسی اور سے محبت کرے۔ کسی انسان کو کوئی محبت نہیں کرتا یا وہ کسی اور سے محبت بھی نہیں کرتا، نہ دل میں محبت ہے نہ کوئی اس کو چاہتا ہے، ایسے شخص کے اندر کسی قسم کی بھلائی، کسی قسم کا خیر نہیں ہوتا۔ تو محبت کا پایا جانا انسان کے اندر یہ فطری چیز ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ امت کی ماؤں سے، پوری امت کی مائیں جو نبی کی ازواج ہیں، بیگم ہیں، بیویاں ہیں، یہ پوری امت کی مائیں، اللہ ان سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی ازواج، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ اگر تمہارے پاس، کیونکہ حضرت عائشہ حضور کی بیوی، اگر تمہارے پاس کوئی شخص، کوئی مسلمان، کوئی غیر محرم کوئی مسئلہ پوچھنے کے تعلق سے تمہارے گھر پر آ جائے، کسی ضروری کام کو نمٹانے کے لیے کوئی بات پوچھے، کوئی معلومات حاصل کرنے کے لیے تم سے ربط رکھے، نبی کی بیویوں سے مخاطب ہے اور ان کو حکم ہے، کسی ضروری کام پڑ جائے اور آپ کو غیر محرم سے بات کرنا پڑے اور ان کو کوئی مسئلہ بتانا پڑے، کوئی ضروری کام سے روکنا پڑے، کسی ضروری کام کو تنبیہ کرنا پڑے، ایسے عالم میں، ایسی صورتحال میں فلا تخضعن بالقول، جب تمہیں مجبوری درجے میں بات کرنے کی نوبت آ جائے تو وہ بات تمہارے نخرے والے نہ ہو، اس بات میں تمہاری کشش نہ ہو، جھلک نہ ہو، مرغوب کرنے والی آواز تمہاری نہ نکلے، دل تمہاری طرف کھینچا چلے آئے، ایسی آواز تمہاری زبان سے نہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے، جبکہ وہ خیر القرون کا زمانہ، نبی کی بیویاں اتنی مقدس، اتنی پاکیزہ، اتنی پاک پوتر شدھ بیویاں حضور کی ہیں، جن کے نفوس کے تعلق سے، جن کے دلوں کے تعلق سے کسی قسم کا شک نہیں کر سکتے، ڈاؤٹ نہیں کر سکتے کہ کسی غلط کام میں مبتلا ہو جائیں گی، کسی غلط حرکت کے مرتکب ہو جائیں گی، پھر بھی اللہ ان سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے کہ تمہیں جب بات کرنے کی نوبت آ جائے تو تمہیں نخرے والے باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے سامنے والا تمہاری طرف مرغوب ہو ایسا موقع نہیں دینا چاہیے، سامنے والا تمہارے آواز کو دے کر، تمہاری بات اور چال اور چلن اور تمہارے تیور، تمہارے عادتوں کو دیکھ کر تمہاری طرف راغب نہ ہو، کھینچا چلا نہ آ جائے، اس چیز کا موقع ہی تمہیں نہیں دینا ہے، اگرچہ کہ تمہارے دلوں میں، تمہارے نفوس، تمہارے اخلاق سب پاک ہیں، لیکن تمہیں نہیں کرنا یہ ساری چیزیں۔ اب بتائیے
اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں کو مخاطب ہو کر کے امت میں پائے جانے والی تمام خواتین، تمام بیویاں، ہر مسلمان کے بیویوں کو، ہر مسلمان کی بہنوں کو، ہر مسلمان کی بیٹیوں کو، ان کے تمام مستورات، ان کے تمام رشتہ دار میں جتنی بھی مستورات ہیں، ان تمام کو مخاطب کر رہا ہے بالواسطہ، نبی کی بیویوں کو واسطہ بنا کر توسط کے ذریعے سے۔ جب نبی کی بیویوں کی دل اتنے پاک، ان کی زندگیاں پاک، ان کے کردار پاک، ان کی گفتار پاک، تو بدرجہ اولا تمہیں یہ حکم ہونا چاہیے۔ دیکھو اللہ جب نبی کی بیویوں کو یہ حکم دے رہا ہے تو تمہیں تو بدرجہ اولا حکم ہونا چاہیے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں ہمارے دلوں میں اس طرح کی باتیں نہیں آتی، میرا دل پاک ہے، یہ جو ہیلے کرتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے یہ جو بہانے کرتے ہیں، ہیلے کرتے ہیں، کیا نبی کی بیوی کے دلوں سے پاک اور صحابہ کے مقدس، صحابہ کے پاک پوتر دلوں سے بھی بڑھ کر تمہارا دل ہے؟ کیا ان کو جتنا اپنے نفس پر کنٹرول اور قابو حاصل تھا اس سے بھی زیادہ تم کو حاصل ہے؟ کیا تمہاری عورتیں نبی کی بیویوں سے بھی اور اونچے درجے کی ہو گئی؟ جن اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو تم کھلی چھوٹ دے چکے ہو غیر محرموں سے بات کرنے کے لیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بالواسطہ تمام عورتوں سے مخاطب ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کالج کے اندر، یونیورسٹی میں، تعلیم گاہوں کے اندر ایک عرصے سے بیٹھا ہوا ہے کسی لڑکی کے بازو، 4 سال 5 سال کالج میں، یونیورسٹی میں 5 سال کا کورس، کلاس روم کے اندر، تنہائی میں، لفٹ میں، کیمپس میں، ہاسٹل میں، یہ تمام کی تمام وہ جگہیں جہاں پر تنہائی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور آپ خلوت میں ان تمام غیر محرم سے لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہی ہیں۔ کلاس روم میں ٹیچر نہیں موجود نہیں ہے، لیکن یہ آپس میں کلاس روم میں ایک ساتھ بیٹھ کر وہ لڑکیاں اور لڑکے کیا کر رہے ہیں؟ ان کا یہ جو نظریہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے نفس پر ہم کو کنٹرول حاصل ہے، ہمارے دل میں ہمارا برا خیال بالکل نہیں آتا۔ ایک عرصے سے جب بازو غیر محرم لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی دن اس کے دل کے اندر برا خیال پیدا نہ ہو؟ کنٹینیو دکان پر بیٹھا ہوا وہ شخص، اس کے پاس لڑکی آ رہی ہے گراہک بن کر، یا بیٹھی ہوئی لڑکی ہے شاپ کیپر بن کر، اور کسٹمر آ رہا ہے مسلسل اس کے پاس، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے دل کے اندر برا خیال پیدا نہ ہو؟ ٹیچر اپنی اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہے، لیکن غیر محرم لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو غیر بے پردگی کے ساتھ میں پڑھا رہا ہے، مسلسل 5 سال 6 سال 10 سال پڑھا رہا ہے، روز روز پڑھا رہا ہے، صبح لے کر شام تک۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے دل کے اندر برا خیال پیدا نہ ہو کسی غیر محرم اور بے پردہ عورتوں کو دیکھ کر کے؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں، یہ اس کو کوئی تسلیم نہیں کر سکتا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول بنایا کہ غیر محرم کے ساتھ میں خلوت میں نہیں رہنا، تنہائی میں نہیں رہنا، ان کے ساتھ میں سرگوشیاں نہیں کرنا، ان کے ساتھ باتیں نہیں کرنا بغیر پردے کے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بنایا۔ کوئی آدمی اس سے بچا ہوا نہیں، کوئی اس سے پاک نہیں ہے، ہر ایک کے لیے اصول بنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، جہاں تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کرو۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں تم پسند کرنے لگو کرتے رہو اس کو تم کا نکاح کرو۔
آج لوگوں نے اس کا مطلب الگ سمجھ لیا کہ پہلے شادی سے پہلے پسند کرنے کا حکم ہے، اور اس کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ پسند کرنے کے لیے اس کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے ہو، اس کو سمجھ رہے ہو، اس کے ساتھ میں گھوم رہے ہو، پھر رہے ہو، لے جا رہے ہو گھومنے کے لیے، کسی پارک میں، کسی زو میں، کسی گارڈن میں لے جا کر کے باتیں آپس میں بات چیت کر رہے ہو۔ پسند کرتے رہنا الگ اور پسند ہونا الگ چیز ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، کیمپس میں بیٹھ کر، کالج میں بیٹھ کر، ہاسٹل میں بیٹھ کر، ادھر ادھر لے جانا، لاج میں لے جانا، کہیں بیٹھنا، کیمپس میں بیٹھنا اور باتیں کرنا، اور یہ اس کو پسند کرنا۔ ہم نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے ان لوگوں کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ لڑکا بھی لڑکی کو سمجھ رہا ہے، لڑکی لڑکے کو سمجھ رہا ہے۔ ہم پہلے پسند کر رہے ہیں۔ اللہ نے پسند کرنے، جس کو تم پسند کیے ہوئے ہو اس سے نکاح کرو، یہ مطلب نہیں ہے جو تمہیں پسند ہے اس سے تم نکاح کرو، یہ اس کا مطلب ہے۔ کسی چیز کے خریدنے کا موقع آیا، گئے دکان پر، دیکھا سب کچھ سامنے ہے، ضرورت کے وقت پر جو چیز تم کو پسند ہو، یہ پسند ہے، ڈن کرو، خرید لو، نکل جاؤ۔ ضرورت کے وقت جب تمہیں نکاح کا وقت آ گیا، نکاح کرنے کا موقع آ گیا، آپ نے پسند کیا، یہ لڑکیاں ہیں، یہ خاندان ہے، یہ حسب ہے، یہ نسب ہے، آپ کو جو پسند ہے نکاح کرو، یہ مطلب ہے جو پسند ہے اس سے نکاح کرو۔ پسند کرتے رہو اس کے بعد نکاح کرو، یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ پسند ہونا الگ چیز ہے، پسند کرتے رہنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تلجوا علی المغیبات ان الشیطان یجری مجری الدم۔ فرمایا حضور نے، ایسی عورت، جو عورت کے گھر میں، جس خاتون کے گھر میں، اس گھر میں اس کا بھائی موجود نہیں، اس گھر میں اس کا شوہر موجود نہیں، اس گھر میں اس کا بیٹا موجود نہیں، اس گھر میں اس کا باپ موجود نہیں، اس گھر میں اس کا کوئی محرم رشتہ دار موجود نہیں ہے، ایسے گھر میں جو عورت تنہائی میں ہے، ایسے گھر میں کسی غیر محرم کا جانا منع ہے۔ لا تلجوا علی المغیبات، جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ آج بڑے افسوس اور شرم کے ساتھ میں کہنا پڑتا ہے، یہ جو خبریں سننے کو ملتی ہے کہ بھاوج کے ساتھ دیور کے غلط، نامناسب تعلقات قائم ہوئے، شوہر چلا گیا کام پر، دیور گھر میں موجود ہیں، تنہائی میں ہے۔ حکم ہے کہ جہاں پر عورت تنہائی میں موجود ہے وہاں دیور کا، بھاوج کا ساتھ میں رہنا منع ہے۔ کئی ایسے واقعات رونما ہوئے جہاں پر بھاوج اور دیور کے نامناسب تعلقات قائم ہوئے ہیں۔ وہ کہنے والے کہاں گئے کہ ہمارے دل پاک، ہمارے نفوس پاک ہیں۔ یہ کیوں ہوا غلط تعلقات؟ یہ کیوں ہوا ان کے ساتھ میں نامناسب تعلقات قائم کیسے ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اسلامی قوانین کو، اسلامی لا کو، اسلامی طریقوں کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے، اس وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑے۔ اگر اسلامی تعلیمات کو نبھا کر، مان کر، فالو کر کے اپنے گھر بار کو چلایا جاتا تو وہ نوبت ہرگز نہیں آتی۔ کالجوں کے اندر جو بے پردگی کے ساتھ میں پڑھایا جا رہا ہے، کئی ایسے واقعات کہ کسی مسلمان کی لڑکی ہندو لڑکی کے ساتھ بھاگ گئی، کوئی مسلمان لڑکی کسی کے ساتھ میں بھاگ گئی، غیر محرم کے ساتھ بھاگ گئی، اس کے ساتھ میں اس کے رشتے قائم ہو گئے، نکاح کے بعد میں اس کو چھوڑ دیا، اس کو لاوارث کر دیا، وہ سولی پر لٹک گئی اور انتقال کر گئی، خودکشی کر لی۔ یہ کیوں واقعات پیش آئے؟ آپ جس وقت یہ کہتے تھے کہ
ہمارے دلوں میں برا خیال پیدا نہیں ہوتا۔ ہم جب کسی غیر محرم لڑکی سے بات کرتے ہیں، کمپنی میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں، کسی کام کے تعلق سے، کسی دکان میں، کہیں بھی، کسی بھی چوراہے پر، تنہائی میں، ہمارے دل میں برا خیال پیدا نہیں ہوتا۔ جب برا خیال پیدا نہیں ہوتا یہ آپ کے نظریے کے حساب سے، تو یہ واقعات کیسے رونما ہو رہے ہیں؟ آپ ان تمام چیزوں کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تلج علی المغیبات، ایسی عورت جس کا کوئی محرم اس کے ساتھ میں موجود نہیں ہے، اس کے پاس ہرگز مت جاؤ، اس کے پاس ہرگز مت جاؤ اور اس کے ساتھ میں باتیں مت کرو۔ یہ سمجھنا، لفٹ میں ہے، لفٹ میں عام طور پر یہ واقعات پیش آ جاتے ہیں، وہاں پر 5 منٹ کا 10 منٹ کا وقفہ مل جاتا ہے، لیکن ایسے وقت میں ہی دل لگ جاتا ہے، اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ 10 منٹ 5 منٹ کی اس دیری کے اندر شیطان اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ تو پھر یہ کالجوں میں، یونیورسٹی میں، ہاسٹلوں میں اور گھروں کے اندر گھنٹے گھنٹے جب اس کے گھر میں کوئی محرم موجود نہیں ہے، بھاوج اور دیور کے نامناسب تعلقات قائم ہو گئے۔ کیوں؟ تنہائی میں رہنے کی وجہ سے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری مجری الدم، یہ ایسے چیز کیوں پیش آ جاتے ہیں؟ حضور نے فرمایا شیطان انسان کے خون میں ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ جس طرح انسان کے کسی پارٹ میں خون اگر سرایت نہ کرے تو وہ حصہ مردہ ہو جاتا ہے۔ کوئی انگلی میں خون سرایت نہیں کر رہا تو وہ انگلی کام کرنا چھوڑ دے گی۔ اگر آپ کے جسم کا کوئی پارٹ کام کر رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس پارٹ میں خون سرایت کر رہا ہے، جاری ہے، اس کا میلان، اس کا سرایت کرنا جاری ہے، اس وجہ سے وہ پارٹ سے آپ کام کر سکتے ہو، کام لے سکتے ہو، کچھ کر سکتے ہو۔ شیطان خون میں موجود ہے، اسی وجہ سے اگر کوئی گھر کے اندر ہو یا کوئی غیر محرم کوئی عورت خوشبو لگا کر، کوئی عطر لگا کر، کوئی پرفیوم لگا کر، کپڑوں کو لگا کر، خوشبودار ہو کر کے سامنے سے گزرے، اس کی خوشبو ہم کو آ جائے، فوراً دماغ کے اندر غلط خیال پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ناک جو تمہاری چل رہی ہے اس ناک میں بھی خون چل رہا ہے اور اسی خون کے اندر شیطان بسا ہوا ہے۔ کوئی غیر محرم سامنے سے گزر جائے بے پردگی کے ساتھ، آدھے کپڑے پہن کر، ٹائٹ کپڑے پہن کر، جس سے آدمی مرغوب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، سامنے سے گزرا، نگاہ پڑ گئی، فوراً دماغ کے اندر غلط خیال پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ جس نگاہوں سے تم نے دیکھا، جن نظروں سے تم نے دیکھا ہے، ان نگاہوں کے اندر بھی، ان آنکھوں کے اندر بھی خون جاری ہے۔ خون جاری ہونا بند ہو جائے گا تو پھر تمہاری نگاہیں کام کرنا چھوڑ دے گی۔ اسی طرح کسی عورت کے پائل کی آواز آ گئی، کسی عورت کے نخرے والی آوازیں آ گئیں، ایک دم لچکدار آواز میں باتیں کر رہی ہے وہ لڑکی کی آواز، اس کا ساؤنڈ بہترین خوبصورت آواز کے ساتھ میں تم کو آ رہی ہے، اور آپ نے اپنے کانوں سے سنا۔ جیسے ہی آپ نے کسی لڑکی کی لچکدار آواز سنی اور کانوں پر پڑی، فوراً تمہارے دماغ کے اندر برا خیال پیدا ہوگا، اس کی آواز ایسی تو اس کا چہرہ کیسا ہے؟ کیونکہ جس کان سے تم آواز سن رہے ہو اس کان کے اندر بھی خون جاری ہے، اور ہر خون جہاں جہاں جاری ہے شیطان وہاں جاری ہے۔ تو اس وجہ سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلجوا علی المغیبات، آپ جہاں پر عورتیں تنہائی میں ہیں ان کے پاس داخل مت ہو۔ اگر ضرورت پڑ جائے بات کرنے کی تو پردے میں رہتے ہوئے، پردے کی آڑ میں رہتے ہوئے، پردے کا خیال رکھتے ہوئے تمہیں باتیں کرنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اگر کوئی یوں کہے، توجہ رکھیں، اگر کوئی یوں کہے گاڑی چلا رہا ہے، فاسٹ بائک میں ہے یا کار چلا رہا ہے، سامنے سگنل سرکل آ گیا، ریڈ لائٹ پڑ گئی، اور وہ ریڈ لائٹ اور سگنل توڑ کر کے
اپنی گاڑی چلا کر کے جا رہا ہے، پولیس نے پکڑ لیا، کہاں کی طرف جا رہے ہو؟ ریڈ لائٹ نہیں نظر آتی، سگنل ہے نہیں نظر آتا، سرکل ہے، یہ تمہارے باپ کا راستہ تھوڑی ہے، سگنل پڑا ہوا ہے، ریڈ لائٹ پڑی ہوئی ہے، تم کو نظر نہیں آتا؟ نہیں، میں اتنا اناڑی ہوں، میں اتنا کھلاڑی ہوں، اور میں آسانی کے ساتھ میں ریڈ لائٹ ہونے کے باوجود، سگنل ہونے کے باوجود، دوسری گاڑیاں جب جاتی بھی رہی گئی تب بھی میں اتنا اناڑی، اتنا بڑا کھلاڑی ہوں، بغیر ایکسیڈنٹ کے میں اپنی گاڑی کو لے کر کے نکل سکتا ہوں۔ پولیس والا کہے گا اچھا ایسا ہے تو یہ جو جتنے بھی رولز بنے ہوئے ہیں، ٹریفک رولز بنے ہوئے ہیں، یہ جتنے بھی قوانین بنے ہوئے ہیں، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اس طرح کی مہارت نہیں جانتے، جو ایکسیڈنٹ سے بچنا نہیں جانتے، جو ایکسیڈنٹ سے بچتے ہیں، ان کے لیے یہ سب کچھ نہیں ہے۔ آپ تو کھلاڑی ہو، آپ تو اناڑی ہو، آپ نے سپورٹس میں حصہ لیا ہوا ہے، آپ تو رفتار میں، آپ تو سپیڈ چلانے میں، آپ نے سپورٹ میں جو ہے حصہ لیا ہوا ہے، آپ کے لیے قوانین نہیں بنے ہوئے ہیں۔ پولیس والا تم کو ایسے کہے گا؟ بالکل ایسا نہیں کہہ سکتا۔ اس کو پولیس والے لے جائیں گے، ڈالیں گے جیل میں، 2 جوتے لگائیں گے، پھر دماغ ٹھکانے میں آ جائے گا۔ اسی طرح اللہ نے جو قانون بنایا، اللہ نے بنایا، جب نبی کی بیویوں کو کہا کہ جب تمہیں کسی بھی مجبوری میں کسی غیر محرم سے بات کرنا پڑے، پردے میں رہ کر بات کرو۔ امت کی تمام ماؤں سے، امت کی تمام بیٹیوں سے، بہنوں سے اللہ نے، اور تمام مسلمانوں کی بیویوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے، جب بھی ضرورت پڑے، وہ اسلامی قانون ہے، کوئی یہ کہہ کر کے حیلہ بنا کر کے پیچھے ہٹ نہیں سکتا کہ نہیں میری بیوی پاک ہے، میری بیوی کے دل میں یہ برا خیال پیدا نہیں ہوتا، میری بیٹی تو فرشتے کی اولاد ہے، میں خود فرشتہ ہوں، میرے دل میں خیال پیدا نہیں ہوتا، میں فرشتہ، میری بیٹی بھی فرشتے کی اولاد ہے، اس کے دل میں یہ غلط خیالات پیدا نہیں ہوتے، اسے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے دو، اسے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے دو، بے پردہ ہو کر کالج جانے دو، یونیورسٹی کو جانے دو، کمپنی میں جا کر کے جاب کرنے دو، برا خیال اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتا، اس کا دل پاک، اس کا دماغ پاک، اس کا نفس پاک ہے۔ ایسا نہیں چلے گا۔ جس طرح رولز ٹریفک کے بنے ہوئے ہیں، ہر ایک کے لیے ہیں، وہ توڑنے والا جس طرح گنہگار، اسی طرح اسلامی قوانین جو بنے ہوئے ہیں وہ ہر انسان کے لیے ہیں، ہر مسلمان کے لیے ہیں، ہر مسلمان اور مرد کی بیویوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، سب کے لیے بنے ہوئے ہیں، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ کوئی یہ کہہ کر کے کہ میرے دل میں خیال پیدا نہیں ہوتا، یہ ہرگز تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، 1857 نمبر حدیث ہے، ما رأیت للمتحابین خیرا من النکاح۔ ابن عباس اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور کے زمانے میں ایک صحابی اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے تھے مالدار گھرانے میں، اور وہ بیٹی کی خواہش تھی، چاہت تھی کہ میرا نکاح ہو کسی غریب گھرانے میں، کیونکہ توازن ہمارا برابر رہے گا، کفو۔ اب یہ چیز شکایت کو لے کر کے یہ صحابی حضور کے پاس پہنچے، کہا میری بیٹی غریب سے نکاح کرنا چاہتی ہے اور میں مالدار گھرانے میں نکاح کروانا چاہتا ہوں۔ حضور کے سامنے یہ صحابی آ کر کے کہہ رہے ہیں، بیٹی کی شکایت کو لے کر، میری بیٹی کی چاہت ہے، میری بیٹی کی چاہت ہے کہ وہ غریب گھرانے میں نکاح کرے۔ یہ ان صحابہ کی جو پاکیزہ صحابہ، ان کی چاہت، اور آج کے ان زمانے کے یہ سڑک چھاپ جو عاشق ہیں، سڑک چھاپ جو بوائے فرینڈ بن کر جو سڑک چھاپ عشق مجازی کرتے رہتے ہیں، ان کی چاہت اور صحابہ کی چاہت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کی چاہت صرف میلان تھا کہ غریب گھرانے میں، اسی کو کہتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جہاں پسند ہو وہاں نکاح کرو۔ ہمارے یہاں کی چاہت کا مطلب کیا؟ ہماری یہاں کی خواہش کا مطلب کیا؟ میری چاہت ہے میں اس سے نکاح کروں، میں وہ لڑکی مجھے وہ لڑکا پسند،
یہ چاہت کا مطلب تمہارے زبانوں میں، تمہارے یہاں آج کے ہمارے اس معاشرے کے اندر کیا ہے؟ ہماری چاہت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری چاہت زنا والی چاہت ہے، کہ ہم جس سے نکاح کر رہے ہیں اس کو پہلے پارکوں میں لے جائیں گے، پہلے اپنے گاڑی پر بٹھائیں گے، پہلے اس کو گھومنے کے لیے لے جائیں گے۔ ان کی چاہت زنا والی نہیں تھی، تمہاری چاہت زنا والی ہے۔ ان کی چاہت گھومنے پھرانے والی نہیں تھی، تمہاری چاہت گھومنے پھرانے والی ہے۔ ان کی چاہت تعلقات اور غلط تعلقات قائم کرنے کی نہیں تھی، تمہاری چاہت غلط روابط، نامناسب تعلقات، غلط سمبند قائم کرنے کی ہے۔ آج یہ معاشرہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے، یہاں تک کہ شادی سے پہلے وہ تمام کام ہو جاتے ہیں جو کام شادی کے بعد کرنے کے ہیں۔ اللہ نے فیملی سسٹم بنایا ہے، اور فیملی سسٹم میں کیونکہ ہر انسان بغیر محبت کے نہیں رہتا، ہر انسان محبت کے ساتھ جینا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ددیال کا رشتہ، ننیال کا رشتہ بنایا۔ بڑی خوشی سے انسان ددیال کے پاس جاتا ہے، ننیال کے پاس جاتا ہے، محبت کرنے والے وہاں پر موجود ہیں، محبت کرنے والے یہاں پر موجود ہیں۔ تو یہ محبت کے دو تعلقات اللہ تعالیٰ نے، محرم کے، غیر محرم کے۔ محرم میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں نے کی، احترام اور محبت۔ احترام بھی رکھا، محبت بھی رکھا۔ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، یہ سب یہ محرم ہے، اور یہ محرم کے اندر اللہ تعالیٰ نے احترام بھی رکھا ہے، محبت بھی رکھا ہے۔ محبت کی بنیاد پر تم ان سے محبت کرتے ہو، فطری چیز، فطرت بتا رہا ہوں، اور احترام بھی رکھا ہے جس کی وجہ سے تم اس کی عزت کرتے ہو۔ اور غیر محرم میں اللہ نے صرف احترام رکھا ہے، محبت نہیں رکھا، صرف احترام رکھا ہے، محبت نہیں رکھا۔ اسی لیے اکرام مسلم کا حکم ہے، اکرام مسلم کا حکم ہے۔ آپ اکرام کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے تم ان کی عزت کرتے ہو، اپنے محرموں سے محبت اور احترام کی وجہ سے تم ان کی عزت کرتے ہو۔ اسی وجہ سے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، گھومنا پھرنا، محبت بھی ہے، احترام بھی ہے۔ ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، نکاح کرو گے تو احترام نہیں رہے گا۔ اور یہ جو غیر محرم ہیں ان کے ساتھ صرف احترام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلق رکھا ہے۔ اگر تم یہ کہو گے کہ نہیں ہم محبت بھی کریں گے ان غیر محرموں سے، ہمارا بیٹا کسی خاندان کی بیٹی سے احترام کی وجہ سے بھی اور محبت کی وجہ سے بھی اس کو گھماتا ہے پھراتا ہے، پارک میں لے جا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کی آنکھ کو پوچھ رہا ہے، یہ اس کی آنکھ کو پوچھ رہی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ ارے رے کچھ ہوا ہوگا، کچھ ہوا ہوگا، محبت ہے آپس میں، محبت کی بنا پر آپ خاموش رہو گے؟ فوراً دماغ میں آئے گا نہیں، آپس میں اللہ نے احترام کی وجہ سے عزت رکھی ہے، ان دونوں میں محبت نہیں رکھا ہے، نکاح سے پہلے محبت نہیں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فوراً دماغ میں بات آئے گی، غلط روابط ہیں ان دونوں کے درمیان، غلط تعلقات ہیں، نامناسب تعلقات ہیں ان دونوں کے درمیان میں، فوراً دماغ میں بات آ جائے گی۔ تو لہٰذا یہ جو اللہ تعالیٰ نے محبت کے دو تعلقات رکھے، محرم کے اور غیر محرم کے، ان دونوں میں فرق ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فیملی سسٹم یہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو چل پڑا ہے کہ پہلے نکاح سے پہلے سمجھو ایک دوسرے کو اور اس کے بعد نکاح کرو، اور اس کے لیے بہت سارے اسباب اس تمام چیزوں کو پورا کرنے کے لیے موجود ہیں۔ یاد رکھیے حضرت علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے روضۃ المحبین نزہۃ المشتاقین 500-600 صفحات میں یہ کتاب موجود ہے۔ حضرت نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ عشق کسی پر آ جانا یہ غیر اختیاری چیز ہے، لیکن عشق کے اسباب کو اختیار کرنا یہ اختیاری چیز ہے۔ عشق کے اسباب کو، کسی پر دل آ گیا یہ غیر اختیاری چیز، لیکن دل آ جانے کے بعد کالج کو جا رہے ہیں، یونیورسٹی کو جا رہے ہیں، دکان کو چلے گئے، کسی کام سے باہر نکل گئے، کسی کو دیکھ لیا، نظر پڑ گئی، دل آ گیا، دل آ جانا یہ غیر اختیاری چیز ہے، اللہ اس کو تو معاف کرے گا،
لیکن بعد میں چل کر گھر میں بیٹھ کر نمبر کیا اس کا، وہ کہاں رہتی ہے، وہ اس کا ایڈریس کیا ہے، اس کا لوکیشن کیا ہے، نمبر معلوم کرنے کے بعد اس کا فیس بک اکاؤنٹ ہے کہ نہیں، اس کا واٹس ایپ ہے کہ نہیں، سوشل میڈیا میں وہ رہتی ہے کہ نہیں ہے، واٹس ایپ اکاؤنٹ قائم کر کے اس سے آپ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ تمہارا نام کیا، تمہارا خاندان کیا، تمہیں کیسے نظر آتے، تمہیں کیسے دکھتے، یہ سارے کے سارے باتیں کرنا، میرا دل فدا، میری جان فدا، میں تمہارے ساتھ ساتوں جنم تک رہنے کو تیار ہوں، یہ سارے کی ساری باتیں کرنا، یہ ہے زنا، یہ ہے حرام، یہ ہے غلط چیزیں۔ یہ سارے کے سارے چیزوں میں آج ہمارے معاشرے کے نوجوان مبتلا ہیں، آپ کے گھر کی اولاد مبتلا ہے، آپ کی بیٹیاں مبتلا ہیں، آپ کے بیٹے اس میں مبتلا ہیں، جو کالج کو جا رہے ہیں، جو اسکول کو جا رہے ہیں، وہ لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ آپ کو ان سے روکنا ہے، آپ کو ان سے روکنا ہے۔ یاد رکھیے، عشق مجازی کی انتہا کفر پر ہوتی ہے، یاد رکھو، کفر پر ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ تصور تھا معاشرے کے اندر کہ لڑکے لڑکیوں کے پیچھے ان کو چھیڑ چھاڑ کر کے ان کو اپنی محبت میں مرغوب کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن آج کا زمانہ الگ ہو گیا۔ آج کالجوں میں، یونیورسٹی میں اس کو بے کس، اس کو مظلوم، اس کو قابل رحم پہچانا اور سمجھا جاتا ہے، جس کا کوئی گرل فرینڈ نہ ہو، جس کو کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو، بے قابل رحم اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ ایسا زمانہ چل رہا ہے، لڑکیاں بھی اس کے اندر مبتلا ہو گئی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے واسطے اپنی اولادوں کو بچاؤ۔ یاد رکھو، 95% یہ جتنے بھی عشق مجازی میں نکاح سے پہلے تعلقات قائم کر کے ایک دوسرے کو سمجھنے کے بہانے جو تعلقات قائم کیے ہوئے ہوتے ہیں، یہ 99% یہ سب کے سب ناکام ہوتے ہیں۔ ان تمام کے گھروں کے اندر کوئی محبت، کوئی تہذیب نہیں ہوتی۔ آج تو یہ نوبت آ گئی ہے، نکاح قائم ہو گیا، تعلقات قائم ہو گئے، کالج میں، یونیورسٹی میں، کمپنی میں تعلقات قائم ہو گئے۔ تعلقات قائم ہونے کے بعد، نکاح کے بعد جو کام انجام دینے ہیں، وہ کام نکاح سے پہلے سب کچھ ہو جاتے ہیں۔ اب نکاح صرف فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے، کھانا پوری کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ان تمام چیزوں سے بچیں، اور اسی وجہ سے حرام اولاد پیدا ہو رہی ہے، ناجائز اولاد پیدا ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ بگڑتا ہوا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائے اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔